السلام علیکم۔ آج کی سٹوری کا نام ہے سلام کی طاقت۔ ایک گاؤں میں احمد نام کا ایک نوجوان رہتا تھا۔ وہ بہت محنتی اور دل کا صاف تھا، مگر اس کے ساتھ ہمیشہ کچھ نہ کچھ عجیب ہوتا رہتا تھا۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ احمد کی زندگی میں کچھ راز چھپے ہوئے ہیں، مگر وہ خود اس سے بے خبر تھا۔ احمد کی عادت تھی کہ جب بھی گھر واپس آتا، سب سے پہلے دروازے پر قدم رکھتے ہی سلام کرتا تھا، چاہے گھر میں کوئی ہو یا نہ ہو۔ یہ عادت بچپن سے اس کے اندر ڈال دی گئی تھی اور وہ اس پر بہت یقین رکھتا تھا کہ سلام کرنے سے برکت آتی ہے۔ ایک دن جب احمد شام کے وقت کام سے واپس آیا، دروازہ کھولتے ہی اس نے اسی طرح سے السلام علیکم کہا، لیکن آج کچھ مختلف تھا۔ جیسے ہی اس نے یہ الفاظ ادا کیے، اس کے پیچھے گھر کی چھت سے ایک ہنسی کی آواز آئی۔ احمد نے پلٹ کر دیکھا، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ اس نے سوچا کہ یہ صرف اس کا وہم ہوگا، مگر دل میں ایک عجیب سی سنسنی چھا گئی۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوا تو کمرے کی ہوا میں ایک سردی کا احساس ہوا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ رات کو جب احمد سو رہا تھا تو اچانک اس کی آنکھ کھلی اور اس نے دیکھا کہ اس کے کمرے میں ایک سایہ حرکت کر رہا تھا۔ احمد خوفزدہ ہو گیا، مگر اس نے خود کو دلاسا دیا اور پھر سے سو گیا۔ اگلے دن وہ دوبارہ سلام کے ساتھ گھر میں داخل ہوا اور اسی آواز نے اس کے ذہن میں گھنٹی بجا دی، لیکن اس بار یہ آواز بہت ہی کلیئر تھی۔ اس نے کہا، تم نے ہمیں یاد کیا احمد۔ احمد نے چونک کر کمرے کی طرف دیکھا جہاں وہ آواز آ رہی تھی، اور اچانک ایک چمکدار آنکھ اس کے سامنے آ گئی۔ احمد کا دل دہل گیا، لیکن اس نے ہمت کی اور بولا، تم کون ہو؟ وہ آواز ہنسی کے ساتھ دوبارہ آئی۔ اس نے کہا، ہم وہ ہیں جنہوں نے تمہیں سلام کا جواب دیا۔ اس لمحے میں احمد کی نظریں دھندلا گئیں اور ایک نیا راز اس کے سامنے آیا۔ وہ جن تھا جو اس کے ساتھ دوستی کرنا چاہتا تھا۔ جن نے کہا، تمہیں چاہیے تھا کہ تم مجھے پہچان لیتے احمد۔ تمہاری عادت کی وجہ سے میں تمہاری زندگی میں آیا ہوں۔ اب میں تمہیں وہ سب کچھ دے سکتا ہوں جو تم چاہتے ہو، دولت، طاقت، کامیابی۔ بس ایک شرط ہے۔ احمد کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے پوچھا، کیا شرط ہے؟ جن نے اس کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، تمہیں میری مدد لینے کے بدلے میں کچھ دینا ہوگا۔ ہر بار جب تم مجھے سلام کرو گے، میں تمہیں طاقت دوں گا، لیکن اگر تم نے کبھی اس راز کو چھپایا یا مجھے چھوڑنے کی کوشش کی تو میں تمہارے لیے سب کچھ چھین لوں گا۔ احمد نے اس موقع کو ایک نعمت سمجھا اور اس نے جن کی پیشکش قبول کر لی۔ اگلے چند دنوں میں اس کی زندگی بدل گئی۔ احمد کی کامیابی اور دولت میں غیر معمولی اضافہ ہوا، مگر وہ جانتا تھا کہ جن کا وعدہ پورا ہونے کے باوجود اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہو سکتی ہے۔ ایک دن احمد نے جن سے کیا ہوا معاہدہ توڑنے کی کوشش کی اور وہی ہنسی دوبارہ سنائی دی۔ اس نے کہا، کیا تم نے سوچا تھا کہ تم مجھے چھوڑ سکو گے؟ جن کی آواز میں غصہ تھا۔ اس کے بعد احمد نے محسوس کیا کہ جن کا غصہ ایک بھاری طاقت بن چکا تھا اور اس کے جسم میں ایک عجیب سی سردی کا احساس ہونے لگا۔ ایک رات جب احمد نے جن کو آخری دفعہ سلام کیا، جن کا چہرہ اس کے سامنے آیا اور اس کی آنکھوں میں ایک لالٹین جیسی روشنی تھی۔ اس نے کہا، یہ تمہارے لیے آخری موقع ہے احمد۔ تمہیں میری مدد کی ضرورت نہیں ہے احمد، اب مجھے تمہاری روح چاہیے۔ یہ کہہ کر جن احمد کے جسم میں گھس گیا۔ احمد کی آنکھوں میں خوف تھا اور اس کے جسم میں ایک عجیب سی تبدیلی آ گئی۔ اس کے بعد گاؤں والے کبھی بھی احمد کو نہیں دیکھ سکے۔ وہ گھر میں واپس نہیں آیا۔ بس ایک دن اس کا گھر بند تھا اور لوگوں نے وہ دروازہ کبھی نہیں کھولا۔